کہ شیاطین انس اور شیاطین جن، انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں جی، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی یہ وسواس ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الذی الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ جو وسواس ہوتا ہے، خناس جو ہوتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. یہاں بھی وہی بات کہی گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہ انسانوں میں بھی کچھ شیطان، یہ کیسے ہوتے ہیں انسانوں میں کے شیطان؟ اذان ہو گئی ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ایک شیطان انس آ گیا، انسانوں میں کا شیطان. کدھر جا رہا ہے؟ بولے نماز پڑھنے، اذان ہو گئی تو بھی چل. بولے جان دے بعد میں پڑھ لینا، چل ایک فلم مار کے آتے ہیں. یہ شیطان انس ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہاں بھی کچھ شیاطین انس اور شیاطین جن ایسے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ان میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، خفیہ طور پر وحی کرتے رہتے ہیں. یہاں چکنی چپڑی باتوں کو زخرف القول کہا گیا ہے. جیسے گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر دیا جائے، یہ ہے زخرف القول. اندر گوبر کے سوا کچھ نہیں، اوپر سے خالی سونے کا پانی دکھ رہا ہے. یہ چکنی چپڑی باتیں اور زخرف القول. اندر گوبر ہے، اوپر سے سونے کا ملمہ کر دیا گیا ہے. وہ چکنی چپڑی باتیں کیا ہیں جو یہ شیاطین انس اور جن کرتے رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک بات تو یہ تھی کہ یہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ اگر انسان مار دے جانور کو تو کھانا حلال ہے، اور اللہ مار دے تو کھانا حرام ہے. ارے بھائی، اگر کوئی جانور فطری موت مر جائے تو اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے مارا. وہ مردار کھاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردار کھانا حرام ہے. تو کیا اعتراض کیا انہوں نے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اپنا خود مار دے انسان تب تو کھانا حلال ہے، اور اگر انسان اللہ مار دے تو کھانا حرام، اور انسان مار دے تو کھانا حلال ہو جاتا ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے ان کا. اسی طریقے سے چکنی چپڑی باتوں میں کچھ باتیں اس طریقے کی بھی ہیں، جیسے کوئی یہ کہے کہ سارے راستے اگرچہ الگ الگ ہیں مگر سب کی منزل ایک ہے. اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے. مختلف راستے ہیں لیکن منزل ایک ہے. ایسا نہیں ہے، راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا نام بھی بتا دیا گیا، صراط مستقیم. راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے. یہ کہنا کہ راستے بہت ہیں منزل ایک ہے، یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے. اور زخرف القول میں، چکنی چپڑی باتوں میں ایک چیز اور آتی ہے کہ شیطان انس یا شیطان جن کوئی دلوں میں یہ بٹھا دیتا ہے کسی بت یا مزار کے تعلق سے، یہاں آنے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اس مزار پر آ کر کے، اس بت کے سامنے آ کر کے آدمی جو بھی مانگے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے. یہ بھی چکنی چپڑی باتیں ہیں شیطان انس اور جن کی طرف. ایک نعرہ ہے، یہ بھی زخرف القول ہے، ہم دو ہمارے دو، وی ٹو آورس ٹو، ہم دو ہمارے دو. یہ بھی ایک نعرہ ہے. مرد اور عورت برابر ہے، اس کو کہتے ہیں نعرہ مساوات مرد و زن. عورت اور مرد برابر ہیں،
مرد آفس جائے تو عورت بھی آفس جائے، مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مساوات مرد و زن، اور باقاعدہ اس کی تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک آزادی نسواں، یہ بھی ایک چکنی چپڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے چکنی چپڑی باتوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو علم ہے اس بات میں کہ شیاطین انس اور جن اس طریقے کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ آدمی دھوکے میں پڑ جائے، غرورا، دھوکے میں پڑ جائے۔ کیا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زہر کو تریاک سمجھ لیتا ہے دھوکے میں؟ یہی تو ہے دھوکہ، کس کو بولتے ہیں؟ آدمی زہر کو تریاک سمجھ لیتا ہے، دھوکہ اسی کو بولتے ہیں، کچھ ہے اور سمجھ لیتا ہے کچھ۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو کہتے ہیں یہ ساری باتیں، یہ سارے وسوسے چکنی چپڑی باتیں ہیں، زخرف القول ہیں۔